نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ معزز سامعین، آج ہم جس ٹاپک پہ جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا، کیونکہ آج کے اس دور میں، اس حالات میں سوشل میڈیا پر بات کرنا لازم ہے، سوشل میڈیا پر بات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو باطل نہیں پیدا کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو ان لوگوں کی گمان ہے جو کافر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنے چیزیں ہیں یہ ہم نے پیدا کیا ہے، لیکن میں نے ان کو باطل نہیں پیدا کیا۔ تو یہ سوشل میڈیا بھی زمین اور آسمان کی اللہ کی تخلیق کی ہوئی ان چیزوں میں آتا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں میں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کو آج کل لوگ بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو بے حیائی پلانا چاہتا ہو، جو برائی پلانا چاہتا ہو، جو یہ پسند کرتا ہے کہ میں مسلمانوں میں بے حیائی اور برائی کو پلاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ کے پاس علم ہے، اللہ جاننے والا ہے، آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس پیدا کی ہوئی چیز سوشل میڈیا کو، چاہے وہ یوٹیوب کو کیوں نہ ہو، فیس بک کیوں نہ ہو، ٹک ٹاک کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹویٹر کیوں نہ ہو، سنیپ چیٹ کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسلام کے لیے استعمال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے لیے اسے استعمال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بے حیائی نہ پلائیں۔ ہمیں چاہیے، ہاں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف اس کو دینی اسلام کے لیے استعمال کرو، آپ اس کو اپنے دنیائی فائدے کے لیے بھی استعمال کرو، اس سے پیسے بھی کماؤ، اس سے ثواب بھی کماؤ اور اس سے آخرت بھی کماؤ۔ اگر آپ اس پہ دینی اسلام کی تبلیغ کرو گے تو آپ کو پیسہ بھی ملے گا، اگر آپ دینی اسلام کی تبلیغ کرو گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو نیکیاں بھی ملے گی، آپ کو شہرت بھی ملے گا۔ آپ جن چیزوں کو چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو ملے گا، نیکیاں چاہتے ہو ملے گا، آپ ثواب چاہتے ہو ملے گا، آپ پیسہ چاہتے ہو آپ کو پیسہ بھی ملے گا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بے حیائی سے پرہیز کریں۔ میں اپنے تمام ان بہنوں اور بھائیوں اور مائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ معذرت خواہی کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بے حیائی اور فحاشی کو مت پلائیے۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے دینی اسلام کے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پلائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، آپ لوگوں تک مجھ سے پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک آیات کیوں نہ ہو، وہ ایک حدیث کیوں نہ ہو، وہ ایک مسئلہ کیوں نہ ہو۔ یہ صرف علماء پہ فرض نہیں ہے کہ علماء دین اسلام کی تبلیغ کرے گا، نہیں، تمام امتی مسلمہ پر فرض ہے، تمام امتی مسلمہ پر لازم ہے، تمام امتی مسلمہ کو یہ چاہیے اگر انہیں ایک آیات کیوں نہ آتا ہو، اگر اسے صرف اور صرف ناظرہ کیوں نہ آتا ہو، اگر اسے ایک حدیث کیوں نہ آتا ہو، اگر اس نے ایک مسئلہ کیوں یاد نہ کیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس ایک مسئلے کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں سوشل میڈیا ایک بہت ہی زبردست نعمت دیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پرانے زمانے کے علماء
پرانے زمانے کے اولیاء، پرانے زمانے کے جتنے بھی علماء اور اولیاء تھے، وہ ایک مسئلے کے لیے، ایک احادیث کے لیے، ایک آیات کو سمجھنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک مہینوں پیدل سفر کرتے تھے۔ اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ کی دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بے حیائی کے بجائے، برائی کے بجائے، فحاشی پلانے کے بجائے دینی اسلام کو پلائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پلائے، قرآن اور احادیث کو پلائے، اگرچہ ہمیں ایک مسئلہ کیوں نہ آتا ہو، کیونکہ ہم سے قیامت کے دن اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہمارے عمل نامہ سامنے رکھا جائے گا تو انسان کہے گا وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کیا ہوا میرے اس عمل نامے کو؟ وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، میرے اس عمل نامے کو کیا ہوا ہے؟ اس نے تو چھوٹی سی چھوٹی گناہ کو بھی اور بڑے سے بڑی گناہ کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو معزز سامعین، معزز ناظرین، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرو، آپ یوٹیوب کو ضرور استعمال کرو، فیس بک کو ضرور استعمال کرو، لیکن بے حیائی، برائی پلانے میں مت استعمال کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے آپ لوگوں کو دو راستے دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں، جس طرح کہ ہم اور آپ لوگ دنیا میں معزز ہے، مکرم ہے، ایک عزت مند گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اگر آپ لوگ بے حیائی اور گانے بجانے اور برائی کے پلانے سے اجتناب کرو گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ لوگوں کو آخرت میں بھی اس طرح معزز بنائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ لوگوں میں مجھے زیادہ عزیز وہ ہے، اس کی زیادہ قدر ہے، وہ زیادہ معزز اور مکرم ہے، وہ عزت دار آدمی ہے جس میں تقوی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور میں تمام علماء کرام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بالخصوص میں علماء کرام کو یہ کہنا چاہوں گا اور بالعموم میں تمام امت مسلمہ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پر اس بے حیائی اور برائی کا مقابلہ کریں، اور ہم اس پر قرآن اور احادیث اور ہمارے شرعی مسائل اتنے پلائے کہ اگر کوئی آدمی یوٹیوب اٹھا کر کھولے، کوئی آدمی فیس بک اٹھا کر کھولے، تو پورا فیس بک، پورا یوٹیوب، پورا سوشل میڈیا، اس سوشل میڈیا کی جتنے پلیٹ فارم ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور شریعت کے احکامات سے بھرا ہوا ہو، اور لوگوں کو بے حیائی اور فحاشی دیکھنے اور پلانے کے موقع بھی نہ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔